781 سورۃ الطلاق آیت نمبر 8۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ ما تو برا کہیں سورۃ الطلاق۔ سورۃ الطلاق کی ابتدا سے لے کر تلاوت شدہ آیتوں تک طلاق اور اس کے مسائل قرآن کریم بیان کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تو وہاں اپنے بندوں کو پھر حکم دیتے ہیں کہ میرے احکام کو مان لو، اللہ کو مانو، اللہ کے احکام کو مانو، ان پہ عمل کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ کے احکام دیے گئے، انہوں نے نہیں مانا، ان کا کیا انجام بنا؟ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں طلاق بیان کرنے کے بعد کأی من قریہ، کتنی بستیاں عتت عن امر ربہا، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کر لی، روگردانی کر لی، اعراض کر لی، ورسولہ، اور اس کے رسولوں سے۔ کتنی بستیاں گزری ہیں تم سے پہلے، قرآن سننے والوں، تم سے پہلے کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔
اللہ کے احکام کا مذاق اڑائے، رسولوں کا مذاق اڑائے، پر کیا ہو؟ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت پکڑ لیا اور دردناک عذاب سے ان کو دوچار کر دیا۔ جب اللہ پکڑنے پہ آئے کوئی چھڑانے والا نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو گناہ کرتے دیکھتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا پکڑ بہت سخت۔ غافر الذنب قابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ غافر الذنب قابل التوب، فوراً فرمایا شدید العقاب ذی الطول، سخت عذاب والے، سخت پکڑ والے۔ جس طرح معاف کرتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں معاف کیا، ڈھیل دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، پکڑنے پہ آ جاتے ہیں پھر کوئی نہیں مائی کا لال جو پوچھے کیوں پکڑ لیا۔ اس لیے فرمائے لوگوں، کتنی بستیاں تھیں جس نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کے پکڑ میں آ گئے۔ فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا، پیغمبر کو جھٹلانے کا مزہ چکھ لیا، اللہ کے احکام سے منہ موڑنے کا مزہ چکھ لیا۔ دیکھیں کوئی چیز کھانا ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا، ایک ہوتا ہے صرف چکھنا۔ یہ دنیا کی جو عذاب، دنیا میں جو عذاب ہے، اس کو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ آسمان سے پتھر برس رہے ہیں کا عذاب چھک رہے ہیں، زمین میں دنسائے جا رہے ہیں کا عذاب چھک رہے ہیں، عذاب نہیں ہے، یہ ہوتا ہے چکنا، اس لیے انہوں نے عذاب کو چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، کیا ہوا؟ ان کا انجام بہت خراب ہے، وہ آخرت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاب بھی سخت۔ جس عذاب کو اللہ سخت کہے تو کتنا سخت ہو۔ جب بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں خسر الدنیا والآخرہ، رسول کے اطاعت سے منہ موڑنے میں خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، خوف خدا کرو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، کون ہے عقل مند؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تم پہ قرآن اتارا ہے۔ کتنی بڑی نعمت کی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کس طرح ڈرو گے؟ اللہ کا قرآن پڑھو، پتہ چلے گا اللہ کے احکام کیا ہے۔ قرآن پہ ایمان لے آؤ، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ اس لیے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تم پہ ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے۔ اب اس کی ترتیب بھی بتلاتے ہیں، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کے رسول تم پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، واضح طور پہ تمہارے عقائد کو درست کرتے ہیں، تمہارا عقیدہ بناتے ہیں، تمہیں اعمال سکھلاتے ہیں، تمہیں عبادت سکھاتے ہیں، تمہارے معاملات کو صحیح کرتے ہیں، ہر لحاظ سے پیغمبر تمہاری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور نصاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب لے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے،
بہت بڑی کتاب ہے جو وہاں سے اللہ کریم کے ہاں اتر کے ادھر آئی ہے، اللہ نے وہیں سے اس کو بھیجا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے احکام ہے۔ کہا اس کو حرز جان بناؤ، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، اس سے سیکھو۔ جنہوں نے اپنے عقائد درست کیے، جو صراط مستقیم پہ گامزن ہوئے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، انہوں نے اس قرآن کو اپنا رہنما بنایا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام پہ قرآن اترا ہے، اسی لیے لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ نکال لے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیا ہے۔ کس چیز سے نکالے؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے نور کے طرف، کفر سے ایمان کے طرف، جہالت سے روشنی کے طرف، دنیا سے آخرت کے طرف۔ کون ہے نکالنے والا؟ اللہ کا قرآن۔ اب آگے اللہ پاک ترغیب دینے کے بعد، حکم دینے کے بعد فرماتے ہیں سنو، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان اللہ پہ لے آئے، نیک عمل کرے، پیغمبر کا طریقہ اپنائے، اللہ کریم اس کو داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں چند روزہ زندگی ہے بھائی، ادھر سے جانا ہے آخرت میں وہ مکان ملے گا، وہ عمارتیں ملیں گی، وہ باغات ملیں گے، کہا ابد الآباد رہو گے، موت بھی نہیں آئے گی، کوئی نکالے گا بھی نہیں، وہ تمہاری ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، لوگو اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے، اور 7 آسمانوں کے طرح اللہ تعالیٰ نے 7 زمین بنائے، آسمان بھی 7 ہے، زمین بھی 7 ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یتنزل الامر بینہن، ان میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ آسمان تو 7 ہیں، یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں زمین بھی 7 ہے۔ اب اس پہ ایمان لانا ہے۔ زمین کتنے ہیں؟ کتنے زمین؟ 7 ہیں، ہاں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آسمان 7 ہے، زمین 7 ہے۔ آسمان ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک۔ معراج کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، آسمانوں میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، فاصلے، پھر ہر آسمان میں پیغمبروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور امت کے سامنے بیان کرتے ہیں اس طرح اور اس طرح۔ بارہ رہی زمین، کیا زمین بھی جو 7 زمین ہے ان میں بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جس طرح آسمانوں میں ہے، یا زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ اس چیز کو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اتنا فرمایا زمین 7 ہے، اتنا فرمایا آسمان 7 ہے، اور آسمانوں کے متعلق تو ہے کہ ان میں کافی فاصلہ ہے، زمین کے متعلق اس کی وضاحت نہیں ہو گئی، لیکن فرمانا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم آسمانوں میں بھی زمین میں بھی ہے، 7 زمینوں میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اب احکام پھر 2 قسم کے ہیں، ایک تشریعی ہے اور ایک تکوینی ہے۔ تشریعی احکام وہ ہیں جو اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ ہر اس انسان کو پہنچتے ہیں جو مکلف کہلائیں۔ ہم اور آپ مکلف ہیں، جنات مکلف ہیں، ہم نے اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ جو احکام پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آتے اور پہنچتے ہیں وہ تشریعی کہلاتے ہیں۔ بعض احکام وہ ہے جو تکوینی کہلاتے ہیں۔ تکوینی احکام وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے تقدیر کے ساتھ ہے، تقدیر کے اندر یہ چیز اس طرح ہے، اس طرح ہوگا، بڑھے گا، گھٹے گا، اس پہ موت آئے گی، اس پہ نہیں آئے گی، یہ فلان ٹائم مرے گا، یہ فلان ٹائم زندہ بچ جائے گا، یہ تکوینی ہے۔ یہ تکوینی تمام مخلوقات پہ حاوی ہے،
اس بنا پہ اگر زمین کے نیچے زمین ہے، فاصلے پہ ہیں یا ملی ہوئی ہے، وہاں پہ اللہ کی دوسری مخلوق ہے یا نہیں ہے، اگر اللہ کے احکام وہاں پہ آتے ہیں، فرض کرے وہاں پہ کوئی مخلوق بھی رہتی ہے، نہیں رہتی ہے، تو تکوینی احکام اللہ کے وہاں تک بھی پہنچتے ہیں۔ اس بنا پہ فرمایا اللہ کے احکام خواہ تشریعی ہو یا تکوینی ہو، انسانوں کے پاس، زمین پہ رہنے والوں کے پاس بھی اللہ کے احکام، زمین کے نیچے ساتوں زمینوں میں بھی اللہ کے احکام آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے تکوینی۔ تو فرمایا 7 زمین اللہ نے بنائے، 7 آسمان اللہ نے بنائے، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے گا وہ کافر بنے گا۔ ہر کوئی اس بات کا صرف انکار کرے کہ کس طرح ہیں 7 زمینیں، بس جس طرح ہے آمنا و صدقنا، آگے اس کی کچھ تفصیلات آتے ہیں لیکن اس میں جانا تو نہیں چاہیے، خاص کر پھر اس درس میں بعض اس میں ہے، کافی بحث ہے، لیکن ہمیں یہی کہا گیا ہے خاص کر اس چھوٹے سے درس میں، ابہمہ اللہ، بس راز ہے، راز کو راز میں رہنے دو۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ زمینیں کتنی تھی، ایک زمین تھی یا 7 تھی، ہمارے ایمان و عمل کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں، ہاں اتنا ہمارا عقیدہ ہوگا کہ زمین 7 ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا، اور قرآن کے ایک لفظ سے کوئی انکار کرے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ اس کا حکم چلتا ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، ہاں حاکمیت اس کی چلتی ہے۔ تو فرمایا لِتَعْلَمُوا، لوگوں تاکہ تم جان جاؤ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور ہر چیز کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب پھر ترجمہ کرتا ہوں، سنیے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں تھیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کہ اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کر لی، وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں سے سرکشی کر لی، یعنی نافرمانیاں اختیار کر لی، پر کیا ہوا، فَحَاسَبْنَاهَا، بس ہم نے ان کا محاسبہ کر دیا، محاسبہ بھی یوں حساباً شدیداً، سخت محاسبہ کر لیا، وَعَذَّبْنَاهَا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، عذاباً نکرا، ذلت کا عذاب، سخت عذاب، فذاقت، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، چکھ لیا انہوں نے، وبال امرہا، انجام اپنے کام کا، وکان عاقبت امرہا خسرا، اور تھا انجام ان کے کام کا گھٹا نقصان۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر لیا ہے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ کے نافرمان اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ گئے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے نازل کر دیا ہے تم پہ اپنا قرآن، اے عقل مندو، رسولا یتلو علیکم، اللہ کا رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تم پہ اللہ کی آیت، اللہ کا قرآن، مبینات، واضح احکام لے کر، واضح دلائل کے ساتھ، واضح آیتیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ نکال دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کر لیا، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے نور کے طرف، وَمَن يُؤْمِنْ، اور جو ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پہ، وَيَعْمَلْ، اور عمل کر لے، صالحاً، عمل صالح،
یدخلہ جنات، اللہ ان کو داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ان باغات میں یہ ایمان و اعمال والے رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ نے اچھا کر دیا ہے ان کا رزق۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کر لیا، سبع سماوات، 7 آسمان، ومن الارض، اور زمین، مثلہن، آسمانوں کے طرح وہ بھی 7 بنائے، زمین بھی 7 بنائے۔ یتنزل الامر، اترتا ہے اللہ کا حکم، بینہن، ان کے درمیان، آسمانوں میں بھی اللہ کا راج، زمینوں میں بھی اللہ کا راج، آسمانوں میں بھی اللہ کا حکم، زمینوں میں بھی اللہ کا حکم، لتعلموا، تاکہ تم جان جاؤ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ، قد احاط بكل شيء علما، کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہے ہر چیز کو، اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہم وفقنا۔